اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ مبارک رمضان میں دین شناسی کے جو موضوع ہم منتخب کیے ہم نے اور ہم اس پر گفتگو کر رہے ہیں، یعنی قرآن، رمضان اور انسان، اس میں ہم آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث قرآن کے بارے میں، جس میں رسول اللہ نے انسانوں کو مخاطب کیا کہ قرآن اور انسان کا کیا تعلق ہونا چاہیے، اس پر انشاءاللہ مختصر گفتگو کریں گے۔ حدیث جو ہمارے پاس موجود ہے یہ النوادر راوندی کے اندر منقول ہے، جس کو اس کتاب منتخب حکمت نامہ پیغمبر اکرم میں حضرت علامہ محمد شہری مدد اللہ علی نے نقل کیا۔ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی تمہارے لیے امور، تمہاری زندگی کے معاشرے کی انفرادی اور اجتماعی امور تاریک راتوں کی طرح ہو جائیں، یعنی زندگی کے امور مکمل طور پر کنفیوژن کی سچویشن میں چلے جائیں، تمہاری زندگی کے امور تاریک شبوں کی طرح ہو جائیں اور تم شک و شبہ میں مبتلا ہو جاؤ ان کے بارے میں۔ تو جب زندگی کے امور میں شک و شبہ ہو، تاریکی ہو، کچھ سمجھ نہ آ رہا ہو تو کیا کرنا ہے ہمیں؟ یہاں پر رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جب بھی تمہارے لیے امور تاریک راتوں کے حصوں کی طرح تاریک اور شک و شبہ بن جائیں تو تمہیں چاہیے کہ قرآن سے متمسک ہو جاؤ، قرآن سے، اللہ تعالیٰ کی کتاب سے تمسک اختیار کر لو۔ جب بھی امور کے بارے میں کنفیوز ہو تو تمہیں چاہیے کہ قرآن کے ساتھ متمسک ہو جاؤ، کیونکہ قرآن ایسا شفیع ہے جس کی شفاعت قابل قبول ہے، یعنی قرآن ایسا ساتھی ہے، ایسا شفیع ہے، ایسا مشفع ہے، جو ایسا شافع ہے جس کی شفاعت قابل قبول ہے، اور ایسا شکایت کرنے والا ہے کہ اس کی شکایت بھی قبول کی جاتی ہے۔ قرآن صرف اور صرف شافی نہیں ہے بلکہ دوسرے مرحلے میں قرآن شاکی بھی ہے، شکایت بھی کرتا ہے، اس کی شکایت بھی قبول ہوتی ہے۔ جو بھی قرآن کو اپنا رہنما قرار دے گا، اپنا امام قرار دے گا، وہ اسے بہشت کی طرف لے جائے گا، اور جو اسے اپنے سے دور رکھے گا، پیچھے کرے گا، پس پش ڈال دے گا، تو وہ قرآن پھر اس کو جہنم کی طرف دھکیلے گا۔ قرآن کیوں؟ کیونکہ قرآن ایسا رہنما ہے جو راستہ دکھاتا ہے، ہدایت کرتا ہے۔ قرآن مفصل ہے، تفصیل شدہ ہے، روشن ہے، اور حقائق کو حاصل کرنے والا کلام اور کتاب ہے۔ ایک ایسی کتاب ہے جو حق و باطل کو ایک دوسرے سے جدا کرنے والی ہے۔ قرآن مذاق نہیں ہے۔ رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ اے لوگو سن لو، جب تم کنفیوز ہو، پریشان حال ہو، تو یہ یاد رکھو قرآن مذاق نہیں ہے۔ قرآن مذاق نہیں ہے، اس کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ اس کا ظاہر الہی حکم و دستور ہے اور اس کا باطن علم خداوندی ہے۔ بس اس کا ظاہر مضبوط اور اس کا باطن گہرا اور عمیق ہے، جس کی گہرائی کی بے حد وسعت ہے، کیونکہ علم خدا بے پایہ اور وسیع تر ہے۔ اس میں یعنی قرآن میں بہت سے عجائب ہیں، اور اس کے عجائب نہ تو پرانے ہوتے ہیں اور نہ ہی ختم ہوتے ہیں۔ قرآن ہدایت کا چراغ ہے اور حکمت کا مینار ہے۔ قرآن اس کے لیے جس کے پاس انصاف ہو، عدل ہو، اس کے لیے شناخت اور معرفت کی طرف رہنما ہے۔ فیہ مصابیح الہدی و منار الحکمہ و دلیل علی معرفت لمن عرف نصفہ۔ تو یہ قرآن کا بنیادی تعارف ہے، یعنی قرآن کیا ہے۔ ہم انشاءاللہ اس پر آگے بھی بات کریں گے۔ ابھی ہم اس کے پہلے حصے کو اگر دیکھیں کہ قرآن کیا ہے، کنفیوز امت کے لیے۔ آج ملت پاکستان اس رمضان میں دیکھیں، معیشت میں کنفیوز، معاشرت میں کنفیوز، اپنے گفتگو میں کنفیوز، اپنے تعلیمی نظام میں کنفیوز، اپنے سیاسی نظام میں کنفیوز، ہر معاشرہ اپنے دین میں کنفیوز ہے کہ انہیں کیا کرنا ہے، انہیں نہیں معلوم۔ یہ دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں لیکن غیر دینی طریقے سے، یہ دین کو حاکم کرنا چاہتے ہیں لیکن غیر دینی روش سے، یہ دین کی تعلیمات کو رائج کرنا چاہتے ہیں مگر ان کا نظام غیر دینی ہے۔ ایسے مرحلوں میں جب قوم بالکل کنفیوز ہو، عالمی سرمایہ دار طاقتوں کے قرضے اس قوم کو جکڑے ہوئے ہوں، غربت اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہو، سیاست کے نام پر ملک پر جو براجمان ہو وہ خود سیاست نہ جانتے ہو کہ سیاست کس چڑیا کا نام ہے، مذہبی طور پر نفرت سے بھرے ہوئے لوگ ہر ممبر پر بیٹھے ہوئے ہوں، یا خرافات
واہیات توہمات کو پھیلانے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہوں، تو اس صورت میں ہمیں کرنا کیا ہے؟ یہ خود رسول اللہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں کرنا کیا ہے. ہمیں یہ کرنا ہے کہ جب ایسے تاریخ اور شک و شبہ کے زمانے میں ہم آ جائیں تو ہمیں قرآن کو معیار بنانا ہے، قرآن سے متمسک ہونا ہے. فَعَلَيْكُمْ بِالْقُرْآنِ، آپ کو قرآن سے تمسک اختیار کرنا ہے، یعنی اپنی روش کو قرآن کے معیار پر پرکھنا ہے کہ میری موجودہ روش قرآنی ہے یا نہیں، پہلی بات. دوسرا ہمیں یہ کرنا ہے کہ قرآنی روش کو اپنانا ہے، یعنی معیشت قرآن کے مطابق، معاشرت قرآن کے مطابق، سیاست قرآن کے مطابق، نظام تعلیم قرآن کے مطابق، نظام تدریس قرآن کے مطابق، مذہبی سرگرمیاں قرآن کے مطابق، غیر مذہبی سرگرمیاں قرآن کے مطابق، خانگی اور گھریلو معاملات قرآن کے مطابق، رشتے اور تعلقات قرآن کے مطابق، اسی طرح ہماری دوستیاں اور دشمنیاں قرآن کے مطابق، خارجہ امور ملک کے داخلہ امور جو ہیں وہ سب کے سب قرآن کے مطابق کرنے ہوں گے. اگر ہم کر لیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی سچائی پر کفار مکہ بھی یقین رکھتے تھے، وہ رسول صادق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم ایسا کر لو تو قرآن تمہیں کبھی بھی چھوڑے گا نہیں، تمہیں رستے میں نہیں چھوڑے گا، بلکہ قرآن ایسا شفیع ہے جس کی شفاعت قابل قبول ہے. قرآن رہنما ہے، قرآن روشن ہے، مفصل ہے، اور قرآن تمہیں نجات کی طرف لے کر جائے گا. قرآن شناخت و معرفت کی طرف رہنما ہے. لیکن اگر ایسا نہیں کریں گے، کنفیوژن میں رہیں اور ہم چائنا کی طرف جائیں، کنفیوژن میں رہیں تاریکیوں میں ہو اور ہم امریکہ کی طرف جائیں، شک و شبہ میں اور ہم روس کی طرف جائیں، لیکن بنیاد ہماری قرآن نہ ہماری داخلی امور کی، نہ ہمارے خارجہ امور کی، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ اس صورت میں جب ہمارا نظام، ہمارا دستور قرآن نہیں ہوگا، بلکہ ہم برطانوی قوانین کو بسم اللہ لکھ کر اس کے اوپر دین کا لیبل چڑھا کر، ریپر چڑھا کر ہم اس کو دینی بنانے کی نازیبا کوشش کریں گے. جب ہمارا نظام غیر دینی ہو اور ہمارے علماء اس کو دینی بنانے کے پیش کرنے کی کوشش کریں، نظام تعلیم سر سید کا بنایا ہوا اور اس کے اندر ہی دینی اور غیر دینی علوم کو اسی روش اور طرز پر آداب کے ساتھ پڑھائے جانے کی کوشش کی جائے، تو اس صورت میں ہوگا کیا؟ قرآن پس پش چلا جائے گا. اور جب قرآن پس پش جائے گا تو عزیزان من، وہی رسول صادق یہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اگر تم قرآن کو پس پش ڈالو گے، وَمَنْ جَعَلَهُ خَلَفَهُ سَاقَهُ إِلَى النَّارِ، تو قرآن تمہیں بہت تیزی سے دھکا دے گا جہنم کی طرف. وہ جہنم سے وہ نہیں جو آخرت میں ہوگی بلکہ دنیا میں. آج 72-73 سال ہو گئے ملت پاکستان نے قرآن کو پس پش ڈال دیا. جب پاکستان بننے کی تحریک تھی تو اس وقت یہی نعرہ تھا کہ پاکستان کی بنیاد قرآن ہے، پاکستان کی بنیاد توحید ہے، پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ ہے. تو مفکر پاکستان نے بھی یہی بنیاد دی تھی. لیکن بننے کے بعد کیا ہوا؟ ہم نے قرآن کو پس پش ڈال دیا. معیشت کا نظام کہیں سے لیا، تعلیم کا نظام کہیں سے لیا، معاشرت کہیں سے لی، نفرتیں ایجاد کی، نفرتیں اگلی، نفرتیں بوئی، نفرتیں اگائیں، نفرتیں کاٹیں. نہ وحدت رہی، نہ اتحاد رہا، نہ اتفاق رہا، نہ نظم رہا، نہ قرآنی معیارات رہے، نہ دینی اقدار رہے. تو آخر کار کیا ہوا؟ آج ہماری زندگیاں جہنم بن چکی، واقعتاً بن چکی. جس صورتحال میں ہم ہیں جہنم سے کم تر نہیں ہے، معیشتی ہو، سیاسی ہو، باقی امور ہو. تو اس صورت میں ہمیں واپس ابھی بھی موقع ہے ہمارے پاس، کیونکہ رمضان پلٹنے کا مہینہ ہے، خدا کی طرف آنے کا مہینہ ہے. اور ایک اور حدیث میں رسول اللہ کا فرمانا ہے کہ قرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دسترخوان ہے. القرآن ما دعوت اللہ، قرآن خدا کا دسترخوان ہے. اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم ضیوف الرحمن بن رہے ہیں، اللہ کے مہمان بن رہے ہیں. خدا ہماری مہمانداری کے لیے تیار ہے، خدا اس مہینے میں ہمارا میزبان بننے کے لیے تیار ہے. اور دسترخوان خدا ہم باقی تو ہر دسترخوان پہ آتے ہیں، پکوڑوں کے، سموسوں کے، بریانی کے، فروٹ کے، شربت کے، کھجوروں کے، ہر دسترخوان پہ ہم پہنچتے ہیں. لیکن دیکھنا یہ کہ جو دسترخوان اللہ تعالیٰ نے بچھایا ہے ہمارے لیے، وہ قرآن کا دسترخوان ہے. ہم اس دسترخوان پہ آ رہے ہیں. اگر ہم اس دسترخوان پہ آ کے کچھ لے لیا ہم تو ہم فرد کی حیثیت سے بھی نجات پائیں گے، ملت کی حیثیت سے بھی نجات پائیں گے، قوم کی حیثیت سے بھی نجات پائیں گے. لیکن اگر نہ لیا
پھر یہ رمضان ہم نے بھوک پیاس کے علاوہ اور کچھ حاصل نہیں کیا. تو اس لیے یہ ماہ رمضان ہمیں صرف ورد کر کے قرآن کے صفحوں کے رٹے لگا کر نہیں گزارنا چاہیے کہ ہم قرآن کے صفحے پہ صفحے پڑھتے جائیں، عربی پہ عربی پڑھتے جائیں اور گزرتے جائیں، کیونکہ علی علیہ السلام کی حدیث بھی ہے کہ اس قرآن کے اندر کوئی خیر نہیں ہے جس کے اندر تدبر و تفکر شامل نہ ہو. تو خدا را قرآن کو سمجھیں، اس میں تفکر کریں، قرآن کے اندر تدبر کریں اور اس دسترخوان خدا سے اپنی نجات، اپنے گھر کی نجات، اپنی نسلوں کی نجات، اپنے شہر کی نجات، اپنے ملک کی نجات، اپنی قوم کی نجات حاصل کریں اس رمضان میں دسترخوان خدا سے، یعنی قرآن سے. یہی بنیادی ہدف ہے قرآن کا، یہی بنیادی ہدف ہے رمضان کا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ رمضان کون سا مہینہ ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. قرآن نازل ہوا ہے اس مہینے کے اندر، اور قرآن نازل ہوتا ہے قلب مومن پر اس مہینے کے اندر. حقائق قرآن کا نزول ہوتا ہے، کھلتے ہیں. لیکن اگر مومن کو قرآن کی عربی کے ورد سے فرصت ملے، یا سونے سے فرصت ملے، یا پکوڑوں سموسے سے فرصت ملے، یا قرآن رمضان کے مہینے میں بھی دیگر سرگرمیوں سے فرصت ملے، تو اس لیے خدا را چاہے وہ شیعہ مسنگ پرسنس کا معاملہ ہو، رمضان میں تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ دھرنا حل نہیں ہے، قرآن حل ہے. آئے قرآن سے متمسک علماء یہ زحمت کریں تاکہ ہم طلاب کے لیے بھی رہنمائی ہو کہ کس طرح قوم کی نجات قرآن سے وہ نسخہ حاصل کر سکتے ہیں. رمضان بہترین موقع ہے تمام شیعہ مسنگ پرسنس کو رہا کروانے کا، اگر ہم اس کا طریقہ قرآن سے حاصل کریں. یقیناً قرآن نجات کا رستہ دکھاتا ہے. قرآن کی طرف آئیں، اس نظر سے آئیں. ہم دھرنے کو اگر قرآن فہمی کے اور تدبر و تفکر فی القرآن کے ایک مجمع میں بدل دیں تو ہم نجات کا نسخہ حاصل کر سکتے ہیں، نہ صرف اپنے اسرا کے لیے بلکہ اس پوری قوم کے لیے. لیکن اگر ایسا نہ کریں تو پھر ہم بہت نقصان اٹھانے والوں میں سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.